احسن صاحب دو کوئک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ویری کوئکلی اینڈ بریفلی. پہلی چیز تو یہ کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کابینہ کی فارمیشن کی، اور آبویسلی وہ آپ نے صحیح کہا کہ سنڈے کو پرائم منسٹر کا الیکشن ہو جائے گا، اس کے فوراً بعد جتنا ہر گھنٹہ جو ہے وہ بھاری پڑے گا کیونکہ اتنا زیادہ چیلنجز ہیں. سو دا کیبنٹ ول ہیو ٹو بی فارمڈ ویری کوئکلی. اچھا، اس میں اتحادیوں کا معاملہ بڑا کروشل ہے پولیٹیکلی. پیپلز پارٹی باہر بیٹھ رہی ہے، ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنا کابینہ میں میرے خیال میں پی ایم ایل این کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے. آج بھی وہ ہوا ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے احسن صاحب؟ ایم کیو ایم کچھ مانگ رہی ہے، آپ دے نہیں پا رہے، یا آپ اتنا دینا نہیں چاہتے؟ ویئر از دا پرابلم؟ جی میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اب چیزیں طے پا گئی ہیں. ان کا مین اصرار یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جانا چاہیے اور لوکل گورنمنٹس کو اٹانومی دی جائے اور ان کو امپاور کیا جائے. اور یہ بات مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا یہ ایک مسنگ لنک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس میں تقریباً 1400 کل پبلک آفیسز ہیں جن سے ڈیموکریسی چلتی ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی ٹاپ ہیوی سٹرکچر ہے. جب تک اس میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ آفیسز ساتھ اس پیرامڈ میں نہیں لے کر آئیں گے تو یہ ڈیموکریسی کبھی بھی اس کی جڑیں عوام تک نہیں جا سکیں گی، اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کی شمولیت نہیں ہو سکے گی. تو اس پر ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور آج بھی ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ بڑی حوصلہ افزا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہ گیا کہ جس سے وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں شامل نہ ہو. احسن صاحب میری آج خود بھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے 2-3 وہاں پہ بڑے سینئر لوگ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. اچھا، مجھے تو انہوں نے بالکل آف دا ریکارڈ یہ کہا ہے کہ جی ہم ابھی ہم نہیں ریڈی، اور ہم جو ہمیں چاہیے یعنی اس طریقے سے کہ جو ہم اپنے ووٹ بینک کے لیے کام کر سکیں، اگر ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر ہم باہر بیٹھیں گے. اور مجھے انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ایز آف ناؤ ہم باہر بیٹھ کر ووٹ دیں گے. تو ان کے اینڈ سے تو چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہو رہی. جی دیکھیے، آج ان سے جو بات چیت ابھی ہوئی ہے آج آفٹرنون میں بھی، اس کی روشنی میں تو بہت حوصلہ افزا امید رکھتا ہوں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کے جو بنیادی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کی، اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے، اور اس کو ہم باقاعدہ ایک فارملائز بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اسے فارملائز کر لیا تو پھر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ان کے تمام تحفظات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. لیکن جو ان کی ایسا صاحب جو ان کی جو ایک طرح سے مطالبات ہیں، جو وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ جی گورنر سندھ ہو، کم از کم 3 یا 4 فیڈرل منسٹریز ہوں، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس پہ پی ایم ایل این نے ایگری کر لیا ہے. جی ان کے ساتھ پی ایم ایل این کا جو ایک موقف ہے وہ کافی قریب حد تک طے ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے کابینہ میں شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اوکے. اچھا ایسا فائنل کویسچن ویری کوئکلی. آج پارلیمنٹ میں ہم نیشنل اسمبلی میں ہم نے بھی دیکھا کس طریقے سے جو ہے وہ شور شرابہ ہوا، نعرے بازی ہوئی، ایکسپیکٹڈ ہی تھا. نواز شریف صاحب نے کل جب پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ اپنی تقریر کی تو اس پہ انہوں نے کہا مجھے تو کم از کم لگا کہ ان کا تھوڑا جو رویہ تھا وہ جو مخالفین ہے پی ٹی آئی اب ایس آئی سی ہے تھوڑا سا انفلیکسیبل ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وضو کر کے بھی آ جائیں تو یہ تو پھر بھی بات ایسی کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات نہیں چلیں گے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ انٹرپریٹ کرنا ٹھیک ہے کہ اب پی ایم ایل این نے بھی سوچا ہے یا رولنگ کولیشن نے بھی سوچا ہے کہ اگر ایس آئی سی اور فارمر پی ٹی آئی ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر تو پھر جواب بھی ایگریسو ہی ہوگا، ان کو بہت زیادہ فری ہینڈ اور لچک نہیں دینی. یہ نئی اگریشن مجھے نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این میں. ایم آئی ریڈنگ اٹ رائٹ؟ دیکھیے فہد، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے، اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ناگزیر ہے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 2 کام کریں. ایک، ہم کوشش کریں کہ جیسے ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا تھا، ہم خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں کہ اسی طرح ملک کی معاشی بحالی کے نیشنل ایکشن پلان پہ یا روڈ میپ پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو. چونکہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کسی ایک پارٹی کی یا حکومت کی، نہیں، یہ پورے ملک کی اور عوام کی ضرورت ہے.
اور دوسری بات یہ کہ اسی کنسنسس سے جڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک جینون کوشش کریں کہ جو منتخب نمائندے ایوان کے اندر آئے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی کوشش کریں. ان کا حق ہے کہ وہ اپوزیشن کریں، ان کا حق ہے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں، ان کا حق ہے کہ وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں، لیکن یقیناً ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ملک جو کہ اتنے کٹھن مرحلے سے گزر رہا ہے معاشی بحالی کے، کہ وہ ڈسرپٹیو فورس کے طور پہ، کیوٹک فورس کے طور پہ ملک میں مستقل انتشار اور فساد پیدا کریں. دیکھیے اس بات کی اجازت بھی کوئی ملک نہیں دیتا کہ آپ اس کی داخلی خود مختاری، مالی خود مختاری، سیاسی خود مختاری کو بھی داؤ پہ لگائیں. جس طریقے سے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ کانگریس مین سینیٹرز کے پاس جا کے لابی کر کے امریکہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. کل تک یہی لوگ کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہم غلامی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی کسی بھی ملک میں اجازت نہیں دیتی. اگر انہوں نے مسلسل انتشار اور فساد کی سیاست کی تو یقیناً پھر حکومت کو اس کے ساتھ سختی سے نمٹنا پڑے گا. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں اور ان کے ساتھ جو قومی معاملات ہیں ان پر کسی قسم کی اتفاق رائے پیدا کریں اور ان کو بھی سپیس دیں کہ وہ اپنا اپوزیشن کا کام کریں، لیکن آئینی اور پارلیمانی حدود کے اندر. اگر وہ ایک ڈسرپٹیو فورس ہوں گے تو دین دیر از لاٹ ایٹ اسٹیک. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گورنمنٹ، پھر پورے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. یقیناً اس چیز کی پھر اجازت تو کسی بھی جمہوری ملک کے اندر نہیں دی جاتی کہ آپ مستقل ایک انتشار اور فساد وہاں پر پھیلائیں اور ملک کے اکانومی کو، ملک کے معاشی مستقبل کو داؤ پہ لگائیں.